اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ. ایسے ہی آج کیا ہوا؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. توجہ کے ساتھ سنیے جتنے حاجی لوگ ہیں, سنیے, جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا. شرط ہے, حج کرنا کمال نہیں ہے, حج کو بچانا کمال ہے. کہ یہ سبحان اللہ, حج کو بچانا کیا ہے بولو؟ حج کو بچانا کمال ہے. نماز پڑھنا کمال نہیں, نماز کو بچانا کمال ہے. حج ہم اسی لیے کریں, نماز ہم اسی لیے پڑھیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. اے مولا میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. میں حج اس لیے کر رہا ہوں اے مولا تو راضی ہو جائے. تو جو عمل رب کو راضی کرنے کے لیے کی جائے وہی عمل قابل قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے جس نے حج کیا اور کوئی گناہ کا کام نہ کیا, فحش کلام نہ کیا, کوئی گناہ کا کام نہ کیا, گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائیں گے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پتا کیا چلا؟ حاجیوں کے لیے ضروری ہے جب آپ حج کر کے آپ آئیں کسی ایسے انسان کے ساتھ آپ نہ رہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے. جو آپ کو کہاں لے جائے؟ گناہ کی طرف لے جائے. اس لیے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا. کہیے سبحان اللہ. اپنے گھر کا مہمان بنایا تو آپ کو حج کو بچانا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ پوری زندگی اللہ کی عبادت کریں. ایسا نہیں کہ حج سے آنے کے بعد ہم دنیا کا سارا کام چھاڑ دیں. نہیں, ہم دنیا کا کام بھی کریں گے, رزق حلال بھی کھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی بندگی بھی کریں گے, عبادت و ریاضت بھی کریں گے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حاجیوں کی عزت کرو. کہیے سبحان اللہ. کیا کرو حاجی کے لیے؟ آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے جناب, نہیں اڑاتا مذاق. آج کل علماء کا مذاق اڑاتا ہے جناب, حاجی کا مذاق اڑاتا ہے. بڑا حاجی بن گیا ہے تو, بولتا ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں نہیں بولتا ہو, میرے بہار میں بہت زیادہ. ارے اتنے حاجی تو بن گئے رے. حاجیوں کا مذاق اڑانے والے, نمازیوں کا مذاق اڑانے والے, علماء کا مذاق اڑانے والے. مسئلہ سنیے, جس نے اس نیت سے حاجی کا مذاق اڑایا, انسلٹی کی اس کی, تو گویا اس نے بڑا تو حاجی بن گیا, بڑا نمازی بن گیا. تو یاد رکھیں آپ, اس نے حاجی کی توہین نہیں کی, اس نے حج کی توہین کی. کس کی توہین کی؟ ارے میں حج کیا تب تو تم اس کو فلاں بڑا حاجی بول رہے ہو. تو بڑا نمازی ہو گیا, نماز پڑھا تب تو اس کو بولتا بڑا نمازی بن گیا. تو اس نے نمازی کی توہین نہیں کی بلکہ نماز کی توہین کی. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو حج کی توہین کرے, جو نماز کی توہین کرے, جو کسی بھی سنت, یہاں تک کہ داڑھی سنت ہے نا, داڑھی رکھنا سنت ہے, اب کوئی نہیں رکھتا ہے گنہگار ہوگا وہ. اللہ کے نبی سرور کائنات کی کسی ایک سنت کا مذاق اڑائے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا. کیا ہو جائے گا وہ؟ اسلام سے وہ نکل جائے گا. حج کا مذاق اڑانے والا, نماز کا مذاق اڑانے والا اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے یاد رکھو مسلمانوں, اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ, اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ. جب علم دین سکھائیں گے, قرآن سکھائیں گے, آپ کی نسلیں یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, جب یہ سمجھے گی تو انشاءاللہ العزیز انہی بچوں میں سے کوئی غوث پیدا ہو جائے گا, انہی بچوں میں سے کوئی قطب پیدا ہو جائے گا. ارے اذان گاچھی تو نہیں بن سکتے ہو, اذان گاچھی کا غلام تو بن سکتے ہو. اس لیے یاد رکھیں مسلمانوں, کوشش یہ کریں اپنے عمل کو بچائیں, اپنے کردار کو صحیح رکھیں. عزیزان محترم, میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ بغیر قضا پنج وقتہ نماز ادا کرو, رزق حلال کھاؤ, جہاں تک ہو سکے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو. آپ کی مسجد یہاں پہ کہاں ہے؟ آس پاس مسجد ہے کہ نہیں؟ کتنے گھر کی آبادی ہے یہاں پہ؟ کتنے گھر کی آبادی ہے؟ 2200 گھر کی آبادی. 200 گھر کی آبادی ہوگی تو منیمم کم سے کم 200 گھر کی جو آبادی ہوگی, اگر ہر گھر سے بھی اگر ایک نمازی مسجد میں جائے تو 5 ٹائم 200 نمازی مسجد میں نظر آئیں گے. نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ایک بھی نمازی ہر گھر سے نکلے, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بری جگہ بازار ہے, اچھی جگہ مسجد ہے. اے مسلمانوں یاد رکھو, ایک اللہ کے ولی مسجد کو آباد رکھو. ایک اللہ کے ولی کسی بستی سے گزر رہے تھے اور جب گزرے وہاں پہ دیکھا بستی ویران. بستی کیا ہے؟ ویران, کوئی برکت نہیں,
اداسی پن ہے. اللہ کے ولی اس مسجد میں سوتے ہیں. جب سوتے ہیں رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں. جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں, اللہ والے تہجد پڑھا کرتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں, تو کہیں سے آواز آ رہی تھی کہ جس نے میرے گھر کو برباد کیا اے اللہ تو اس کے گھر کو برباد کر دے. اللہ والے ادھر تاک رہے ادھر تاک رہے, کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ غور کرتے ہیں تو مسجد کے در و دیوار سے آواز آتی تھی, اے اللہ جس نے تیرے گھر کو برباد کیا تو اس کے گھر کو برباد کر کے. صبح کی نماز پڑھے. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد بستی والوں کے پاس گئے, بستی والوں کو سمجھایا نمازی بن جاؤ. کہ یہ سبحان اللہ. پہلے کے لوگ میں اور آج کے لوگ میں کیا انتر ہے معلوم ہے؟ کیا ڈیفرنس ہے معلوم ہے؟ پہلے کے لوگوں کو اگر سمجھایا جاتا تھا تو سمجھ لیتے تھے, اور آج لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں, علماء آ رہے ہیں, بیانات ہو رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے سینوں میں قرآن و حدیث کی باتیں اثر کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں اس پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ عمل اور دخل ہے. اسی لیے یاد رکھیے جو غذا جا رہی ہے اس کو صحیح کیجئے, نہیں تو قرآن کی باتیں اثر نہیں کرے گی. قرآن کی باتیں بولو تو اثر نہیں کرے گی. اللہ کے ولی نے سمجھایا سب کو. سمجھانے کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ سارے بستی کے لوگ نمازی بن گئے. کہیے سبحان اللہ. سارے بستی کے لوگ کیا بن گئے؟ نمازی بن گئے. اور جب نمازی بن گئے رات کو اللہ کے ولی مسجد میں سوئے, اعتکاف کی نیت کر کے سوئے, اور سونے کے بعد در و دیوار سے آواز آ رہی تھی, اے اللہ جس نے تیرے گھر کو آباد کیا تو اس کے گھر کو آباد کر دے. کہیے سبحان اللہ. جس نے تیرے گھر کو آباد کیا. اب ظاہر سی بات ہے جناب, اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے تو ہمارے گھر بھی جلائے جائیں گے, ہماری مسجد کے اوپر بلڈوزر چلائے جائیں گے, ہماری خانقاہوں, ہماری عبادت گاہوں اور ہماری املاک کی زمین پر قبضے کیے جائیں گے. اسی لیے کہ ہم نے مسجد کو آباد نہیں کیا تو اللہ نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا. اس لیے یاد رکھو مسلمانوں, جو نماز نہیں پڑھتا ہے گویا وہ مسجد کو ڈھا رہا ہے. مسجد کیا کر رہا ہے؟ وہ مسجد کو ڈھا رہا ہے. پریشان ہو رہے ہو, پریشان مت ہو آپ. اس کی حکومت ہے, اس کی سرکار ہے, اس کی گورنمنٹ ہے. ظلم زیادہ بڑھ گیا ہے آج کے مسلمان کے لیے. یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے نا, میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ تم جو پروٹیسٹ کر رہے